الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حقوق و فرائض اور ذمہ داریوں سے متعلق بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم میاں بیوی کے حقوق اور ان کی ذمہ داریوں کے عنوان پر بات کریں گے۔ انسانوں کے آپسی تعلقات میں ازدواجی زندگی، میریٹل ریلیشن شپ اور ویواہک سمبندھ کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس کے بڑے مقاصد اور فوائد ہیں۔ اگر ازدواجی زندگی خوشگوار ہوتی ہے، میاں بیوی میں محبت اور اعتماد ہو تو زندگی میں چین و سکون اور دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر آپسی ناچاقیاں ہوں، نا اتفاقیاں ہوں تو پھر زندگی بڑی دشوار ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو نکاح کا خوبصورت تحفہ انسان کو دیا ہے، اس کا خاص مقصد یہ ہے کہ دونوں فریق کو پاکیزگی اور پاک دامنی کے ساتھ وہ خوشیاں اور راحتیں حاصل ہوں جو اس سمبندھ ہی سے حاصل ہو سکتی ہیں، تاکہ آدمی آوارہ گردی اور بے حیائی سے محفوظ رہ کر زندگی کے فرائض اور ذمہ داریاں بحسن و خوبی ادا کر سکے۔ اور اللہ رب العزت نے جس مقصد کے تحت نسل انسانی کے سلسلے کو بڑھانے کا فیصلہ کیا، اس کی تکمیل ہو سکے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ مقاصد بھی اسی صورت میں بہتر طریقے سے پورے ہو سکتے ہیں جب میاں بیوی میں خوب محبت ہو اور دونوں ایک دوسرے کے پرتی وفادار اور ذمہ دار ہوں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عورتوں کو وہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں تھا، بلکہ انہیں کھلونا سمجھا جاتا تھا۔ کہیں ان کو زندہ دفنا دیا جاتا تو کہیں ان کے خرید و فروخت کی منڈیاں لگتی تھیں، تو کہیں انہیں پتی کی چتا پر زندہ جلا کر ستی کر دیا جاتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نے عورتوں کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتی اور پتنی دونوں کے دائتو نردھارت کیے، ان کے فرائض اور ذمہ داریاں تقسیم کیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو سب سے بالا تر سمجھے، سب سے مقدم سمجھے، اس کی وفاداری اور فرما برداری مکمل طور پر کرے، اس کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی نہ کرے، اور حیثیت سے زیادہ، شوہر کی شمتا سے زیادہ ڈیمانڈ اور فرمائش نہ کرے۔ شوہر کی رعایت میں اس کے ماں باپ اور بہنوں وغیرہ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنی دنیا و آخرت کی بھلائی شوہر کی خوشی سے وابستہ سمجھے، اور اگر شوہر کبھی غصے میں اس کو ڈانٹ دے تو اس سے لڑائی جھگڑا نہ کرے، بلکہ صبر کرے اور مناسب موقع پر شوہر کے اس رویے کی شکایت کرے، پیار محبت سے اس سے بات کرے، تو پھر شوہر آئندہ کبھی اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اسی طرح شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کردہ ایک عظیم نعمت سمجھے، اس کی قدر کرے، اس سے خوب پیار کرے، اگر کبھی کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو اس کو نظر انداز کرے، صبر و تحمل اور عقل مندی کے ساتھ اس کی اصلاح کرے اور ریفارمیشن کی کوششیں کرے، اور اپنی کیپیسٹی اور شمتا کے مطابق اس کی ضروریات اور جائز شوق اچھی طرح پوری کرے، اس کے آرام کا خیال رکھے، اس کی حوصلہ افزائی کرتا رہے، اور بیوی کو اپنی نوکرانی نہ سمجھے۔
بلکہ اس کو لائف پارٹنر، شریک حیات سمجھے، بلا ضرورت ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے، بیوی کو دینی احکام و مسائل سکھائے اور آداب و اخلاق سکھاتا رہے، خاص طور پر شرعی پردے کا اہتمام تاکید کے ساتھ کرائے، اور موقع مناسب دیکھ کر سہولت کے اعتبار سے بیوی کو ماں باپ یا دیگر رشتہ داروں سے ملنے کی اجازت دے۔ مختصر یہ کہ دونوں کے اپنے اپنے فرائض اور ذمہ داریاں ہیں۔ آپسی تعاون اور کوآپریشن سے زندگی بھی حسین اور خوشحال ہو جاتی ہے، اور آخرت میں بھی دونوں کامیاب و کامران ہوں گے، اور جنت میں دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بیویوں کو ہدایت کی کہ ان پر سب سے بڑا حق شوہر کا ہے، حتیٰ کہ اگر غیر اللہ کو سجدے کی اجازت ہوتی، گنجائش ہوتی، تو عورتوں کو شوہروں کے لیے سجدے کا حکم ہو دیا جاتا۔ وہیں شوہروں کو بیویوں کے حقوق، ان کی رعایت و مدارات اور حسن سلوک کی تاکید کی گئی کہ مسلمانوں میں اس آدمی کا ایمان زیادہ کامل ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش اخلاق ہو، جس کے اخلاق اچھے ہوں، خاص طور پر بیوی کے ساتھ جس کا رویہ پیار و محبت و الفت بھرا ہوا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی زوجین کو اپنی اپنی ذمہ داریاں شریعت مطہرہ کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی کو خوشحال اور کامیاب و کامران کرے، اور آخرت میں بھی اس ازدواجی زندگی کو نجات کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Subscribe now and press the bell icon.